فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محبوب اپنی جان پہ سہ جائیے، اے محبوب اپنے آپ پہ صبر فرمائیے۔ یہ محاورہ ہم بولتے ہیں اس وقت جب کسی کے ذمے کوئی کام لگانا ہوتا ہے تو بڑا اپنے چھوٹے سے کہتا ہے بیٹا کام مشکل بہت ہے، سر پہ تپتی ہوئی دوپہر ہے، گندم کاٹنی ہے، یا پھر ٹھٹھرتی ہوئی رات ہے، فصل کو پانی لگانا ہے، یا کسی چیز کی حفاظت کرنے کے لیے جاگنا ہے۔ کام مشکل ہے لیکن صبر کرنا، جو بھی دکھ آئے اسے سہ جانا، شکوہ نہ کرنا۔ تو اللہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محبوب اپنی جان پہ صبر کیجئے، اور مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ رہیے۔ یہ صبر کرنے کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ کوئی محدود وقت نہیں تھا، یعنی کم وقت نہیں تھا، بلکہ یہ عمل قیامت تک تھا، بلکہ قیامت والے دن بھی اور قیامت کے بعد بھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریکٹس کرنی تھی، یہ عمل کرنا تھا۔ تو اللہ تعالی نے کہا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے محبوب اپنی جان پر سہ جائیے اور ان لوگوں کے ساتھ رہیے گا۔ میں نے کہا تھا نا کہ بندہ اس وقت اور تکڑا ہو جاتا ہے جب محبوب بھی ساتھ ہوتا ہے، جب اپنی جان پر بکھیر جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ محبوب آپ نے ساتھ رہنا ہے، الذین، ان لوگوں کے، یدعون، اس پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو نبی پاک کے کزن بھی لگتے ہیں، نبی پاک کے صحابی بھی ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، اور ان پر نبی پاک نے اتنا کرم فرمایا کہ یہ 13 سال کے تھے جب نبی پاک نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ اللہم علمہ الکتاب۔ ہمیں سال ہا سال لگ جاتے ہیں تب کہیں جا کے ہمیں قرآن پاک کا تفہیم معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس 13 سال کے تھے جب مفسر قرآن بنے۔ یہ نبی پاک نے ان کو دعا دی تھی۔ یہ دعا کیوں دی تھی اس کے پیچھے جاؤں گا تو پھر سبجیکٹ لمبا ہو جائے گا، اور آج کا وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے۔ حضور والا اب ذرا غور کیجئے گا جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہتے ہیں کہ یہاں پہ یدعون کا معنی ہے یعبدون۔ مع الذین، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، یدعون اے یعبدون، بالغداۃ والعشی، اے محبوب آپ نے ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہے جو پکارتے رہتے ہیں اور جو عبادت کرتے رہتے ہیں صبح شام اپنے رب، سبحان اللہ، جو صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جن کا سر جب بھی جھکتا ہے اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، تو محبوب آپ نے ان کو اکیلے نہیں چھوڑنا۔ وہ مکہ میں ہوں، وہ مدینہ میں ہوں، وہ یمن میں ہوں، وہ قرن میں ہوں، وہ شام میں ہوں، وہ جہاں بھی رہتے ہوں، اور مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، وہ جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، اے محبوب آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ یہاں پہ سب کچھ میرے مزاج کے تو خلاف ہے، ٹیبل نہیں ہے، قرآن پاک نہیں ہے، نہیں تو میں گاڑی میں سے کچھ کتابیں بھی نکال لیتا اور آپ کو مزید یقین ہو جاتا۔ آپ کا ساؤنڈ بہت بد مزہ کر رہا ہے مجھے۔ اب غور کیجئے، آپ ہی توجہ فرمائیں گے تو چلو بات کر لوں گا کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو صبح و شام، یعنی 24 گھنٹے 24 آور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہ بیس صحیح ہے؟ ابھی کدھر بیٹھا ہے وہ؟ اس کو بیس کہتے ہیں۔ اب ذرا غور سے حضور میری بات کو سنیے، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو کہا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اے محبوب آپ نے ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہے۔ مع کا لفظ ہے ساتھ، جیسے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔
اس طرح ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لفظ مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اور ساتھ کا معنی ساتھ وہ ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے۔ آپ بھی ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے حاضر ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ بھی نبی پاک کے نوکر ہیں، میں بھی نبی پاک کا نوکر ہوں، تو حضور والا ہم سب ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے حاضر ہیں۔ تو جو ساتھ ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے، جو حاضر ہوتا ہے اگر اندھا نہ ہو تو ناظر بھی ہوتا ہے۔ میں نے ایک بہت بڑا کلیہ جماعت اہل سنت کے عقیدے کا بیان کر دیا۔ مع کا معنی ہے ساتھ ہونا، ساتھ کا معنی ہے حاضر ہونا۔ حاضر جو ہوتا ہے اگر وہ اندھا نہ ہو تو وہ ناظر بھی ہوتا ہے۔ تو لفظ معانی اس آیت کے اندر قیامت تک کے لیے جماعت اہل سنت کے عقیدے پر رب نے مہر تصدیق لگا دی کہ میرا محبوب تمہارے ساتھ بھی ہے، تمہارے ساتھ پاس حاضر بھی ہے، اور تمہارے لیے ناظر بھی ہے۔ محبوب تمہارے پاس بھی ہے اور تمہارے حالات کو دیکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ اور آگے کہا کہ محبوب یریدون وجہ، یار آواز بھاری کر دے خدا کے لیے اگر تجھے سمجھ آتی ہے کوئی۔ یریدون وجہ، یہ یریدون وجہ ایک تو ہے کہ جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں محبوب نے ان کے ساتھ رہنا ہے، اور دوسرا عبادت کرنے والوں میں پھر ایک درجہ اور آگے ہے، وہ ہے یریدون وجہہ۔ عبادت کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خلوص اور اخلاص کی اس منزل تک پہنچ چکے ہیں اب جن کا نہ گھر میں جی لگتا ہے، نہ بازار میں جی لگتا ہے، نہ کاروبار میں جی لگتا ہے، بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں کبھی تو اس کا دیدار ہو۔ اور یہ حدیث پاک میں بھی ہے، جب ایک دن جبرائیل امین آئے تھے اور جبرائیل امین نے آ کر نبی پاک سے کوئی سوال کیے تھے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کا کیا مطلب ہے؟ ہماری زبان میں سرائکی میں یا پنجابی میں یا تھل کی زبان جو ہماری بولی جاتی ہے، اسا آدھے احسان اس چیز نو کہ جس دے کپڑے پھٹن تے اس نو لے دیو، کسی کو کرایہ کوئی نہیں تے دے دیو، کوئی غریب مریض ہے تو اس کا علاج کروا دے، کوئی بچہ غریب ہے تو اس کو یونیفارم لے دیں یا کتاب۔ ہم احسان یہ سمجھتے ہیں۔ عربی کے اندر احسان کا یہ معنی نہیں ہے۔ عربی کے اندر احسان کہتے ہیں خلوص کی انتہا کو، کہ یا رسول اللہ بتا دیں کہ ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اب احسان کا درجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک نے جواب دیا ان تعبد اللہ، کہ تو اس طرح عبادت کر اپنے رب کی کأنک تراہ، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا کہ اگر تو اسے دیکھ نہیں سکتا تو پھر خلوص کا دوسرا مرحلہ یہ بھی ہے کہ پھر اس طرح عبادت کر، میں نہیں دیکھ سکتا وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی میں تو اس کی نگاہ کرم میں ہوں۔ تو اس طرح حضور والا یہاں پہ کہا کہ یریدون وجہہ، عبادت کرنے والوں کے تو آپ ساتھ رہیں گے، لیکن عبادت کرنے والوں میں جس طرح صاحب مزار ہیں یہاں پہ، اسی طرح میں اور نام لوں گا تو حضور غزالی زمان کا نام ہے، آگے چلوں گا ملتان شریف کے اندر تو بہاؤدین زکریا کا نام ہے، لاہور یعنی اس وقت دھرتی پر کتنے نام ہیں، میں نام بھی لینے لگوں ساری فہرست مجھے یاد نہیں، تو جو نام مجھے یاد ہیں تو اس کے لیے بھی گھنٹہ لگ جائے گا۔ اولیاء کرام کہ یہ وہ لوگ ہیں یریدون وجہہ، جو پل پل یہی ارادہ رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں وجہہ، کہ وہ میرے سامنے رہے، میں اس کے سامنے۔ اور جو ایسے لوگ ہوں اے محبوب، آپ نے رہنا تو سب کے ساتھ ہے، لیکن جڑے اے ہو جے لوگ ہیں ہمیشہ اسے چاہت دے وچ رہندے، انہاں واسطے میں تینوں حکم دیندا پیا کہ ولا تعد عیناک، محبوب تو انہاں کولوں اکھاں بھی نہیں پیا۔ یہ قرآن
سے پاک کی حالت میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ اگر آپ میں سے کوئی دوسرے مسلک کے ساتھی بیٹھے ہیں یا آپ کے پاس موبائل ہے، کوئی آنا چاہتا ہے تو میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ میدان چھوڑ کے بھاگ جانا میرے آباء و اجداد کے خون میں شامل ہے۔ غور سے سنیے گا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محبوب تم نے کبھی بھی ان سے اپنی نگاہ کرم نہیں پھیرنی ہے، تیری نگاہ ان پر رہے گی، تیرا ساتھ بھی رہے گا۔ اب حضور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی وجہ بھی سن لیجیے، کیونکہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آ جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی غلامی کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر شیطان پل پل اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور شیطان ایسا دشمن ہے کہ 8ویں پارے میں ہے انہو یراکم، انہ بے شک، ہو کا مرجع ضمیر شیطان ہے، کہ وہ شیطان جو ہے نا، یراکم تمہیں دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہے گا، یعنی ہمیشہ مستقبل میں بھی ہم شیطان کی نظر میں ہیں، ہم شیطان سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ انہو یراکم، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوبا وہ بھی، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ بھی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو شیطان ہمارا اندیکھا دشمن ہے، پردہ غیب میں رہنے والا دشمن ہے، وہ ہمارے خون میں دوڑتا ہے، ہمارے تصورات کی دنیا پہ قابض بیٹھا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو کنٹرول کیے بیٹھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب تیرے غلام ہو سکتا ہے کہ بھٹک نہ جائے، شیطان ان پر قابض نہ ہو جائے۔ محبوب تو نے ساتھ رہنا ہے، جس کے ساتھ تو ہوگا شیطان بگاڑے گا کیا، اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ اس لیے نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ اب میں 5ویں پارے میں چلوں گا، تو 5ویں پارے کی ایک آیت اسی آیت کی تفسیر کے لیے پیش کروں گا۔ 5واں پارہ ہے، سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ وہ جو پہلے میں نے پڑھی تھی وہ آیت نمبر 28 ہے سورۃ الکہف کی، یہ جو پڑھ رہا ہوں اس کی تائید میں یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ایک منفرد انداز میں گفتگو کو شروع کیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول، حرف من جو ہے اس میں پھر کوئی تخصیص نہیں ہو گئی، کوئی کاسٹ یعنی ذات، قبیلہ، علاقہ، کالا گورا، عربی اجمی، سید غیر سید، صحابی غیر صحابی، یعنی من جو بھی ہو، من یطع الرسول، جو بھی رسول تیری اطاعت کر لے گا، اے محبوب جو بھی تیری غلامی کر لے گا، جو بھی تیری غلامی کی توق اپنے گلے میں ڈال لے گا، من یطع الرسول، جس نے بھی تیرا حکم مان لیا، تو فقد، حرف فا ہے یہاں پر آئی صاحب، شاید کچھ آپ بیٹھے ہیں جن کے لیے میری بات آسان ہوگی، شاید سب کے لیے میں بات نہیں کر پا رہا، اور میری حیثیت بھی اتنی ہے، میں بہت نالائق سا آدمی ہوں۔ آئی سب حرف فا ہے یہاں پہ، فقد، یہاں پہ ثم نہیں ہے، ثم قد نہیں ہے۔ ثم عربی عبارت میں لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں تاخیر کرنی مقصود ہو، عمل کا جواب آنے میں تاخیر ہو، جیسے فَأَحْيَاكُمْ آگے ثم یمیتکم، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں زندگی دی پھر تمہیں موت دیں گے، وہ تمہیں زندگی دیتا ہے پھر تمہیں موت دے گا۔ تو ثم ہے نا درمیان میں، زندگی کب ملی تھی، موت کب آئے گی، درمیان میں پتہ نہیں 40 سال ہیں، 50 سال ہیں، 60 سال ہیں، 70 ہیں، 80 ہے، 100 ہے، تو یہ درمیان کا دورانیہ ہے نا لمبا، تو یہاں پہ آ گیا ثم، اور حرف فا جہاں پہ لگایا جاتا ہے اس کے لیے علماء نے باقاعدہ یہ قانون وضع کیا ہے کہ الفاء للتعقیب مع الوصل، حرف فا جہاں پہ آتا ہے وہاں عمل کا صلہ ملنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا من یطع الرسول، اے محبوب جس نے بھی تیری غلامی کر لی، تیرا کہا مان لیا، تیرا حکم مان لیا، تو فقد اطاع اللہ، اب دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب بسترے اٹھا کے چلے لگا کے مجھے راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے جنگلوں میں کہاں تلاش کرتے ہو، خریا گلی گلی شہر یہ پھرتے ہو، مجھے تلاش کر رہے ہو، میں کوئی گمشدہ خزانہ ہوں۔ من یطع الرسول، زمانے میں تلاش کرو گے میں نہیں ملوں گا،
صرف میرے محبوب کے در پہ چلے جاؤ. جو در میرے محبوب کا ہے وہی در میرا بھی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے بھی میرے رسول کا حکم مان لیا، اب اس کو تلاش کرنے کی اور دیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. حرف فا ہے کہ فقد اطاع اللہ. قد تحقیق کے لیے ہوتا ہے، اور تیری میری تحقیق پہ کوئی اعتراض کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے. یہاں پہ قد تحقیق کا تو اللہ ہے. جس بات کو اللہ محقق کر دے، جس بات کے لیے اللہ کہہ دے کہ یہ تحقیق شدہ بات ہے، تم مت تحقیقیں کرنا. فقد اطاع اللہ. میرے محبوب کے در پہ چلے جاؤ. میرے محبوب کی نوکری کر لو، میری ہو گئی. میرے محبوب کی غلامی کر لو، میری ہو گئی. اب مجھے علیحدہ سے تمہیں تلاش نہیں کرنا. یہ ہو گیا حضور اس کا مثبت پوائنٹ آیت کا پہلا. اب آگے ہے منفی. یہ نیگیٹو پازیٹو دونوں چل گئے. پازیٹو میں نے عرض کر دیا، آپ نیگیٹو سن لیجیے. پھر کہا ومن تولا. پہلے ہے من یطع الرسول. جس نے رسول کا حکم مان لیا، رب کہتا فقد اطاع اللہ، اس نے میرا مان. اب دوسری بات ہی کوئی نہیں، بس رسول نے جو کہہ دیا ہو گیا.